ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح، جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما حال فعل را گویند کہ بزمانہ موجودہ تعلق دارد، لیکن حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھے۔ فعل حال کی تعریف بیان کی ہے، آسان ہے تعریف، آپ تسہیل المصادر میں اور فارسی قواعد و انشاء میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں آپ نے الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ پڑھا ہوگا کہ فعل حال وہ فعل ہے جس میں یا جس کے ذریعے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی فعل حال میں موجودہ زمانہ پایا جاتا ہے، یہ موجودہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں میزان الصرف کا درس پڑھ رہا ہوں، یا میں میزان الصرف پڑھ رہا ہوں، تو یہ حال ہے۔ اس وقت میں سبق پڑھا رہا ہوں، یہ فعل حال ہے۔ طلبہ محنت سے اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، یہ فعل حال ہے۔ تو فعل حال کی تعریف کی ہے یہ۔ اما حال فعل را گویند کے بزمانہ موجودہ تعلق دارد، لیکن حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھے، یعنی فعل پایا جائے اور زمانہ موجودہ ہو تو وہ فعل حال ہے، اور اگر فعل پایا جائے زمانہ ماضی ہو تو وہ فعل ہے، اور اگر فعل پایا جائے فعل ہو اور زمانہ آئندہ ہو تو وہ فعل مستقبل ہے۔ لیکن حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھے۔ اب چونکہ حال سے پہلے مستقبل کا بیان ہو چکا ہے، اس لیے کہتے ہیں وصیغۂ حال ہمچوں صیغۂ استقبال است، اور حال کا صیغہ استقبال کے صیغے کی طرح ہے، اور حال کا صیغہ استقبال کے صیغے کی طرح ہے، یا اور یوں کہیں وصیغۂ حال ہمچوں صیغۂ استقبال است، اور حال کا صیغہ بھی استقبال کے صیغے کی طرح ہے۔ اب صیغہ کسے کہتے ہیں؟ تو صیغے کی ایک تعریف کی ہے کہ حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے، جو صورت بنتی ہے، اسے صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے فعلا یہ ایک صیغہ ہے، یفعلو یہ ایک صیغہ ہے، یفعلان صیغہ ہے۔ ماضی کی گردان میں 14 آتی ہیں، یہ سب صیغے ہیں۔ تو فرمایا اور حال کا صیغہ بھی استقبال کے صیغے کی طرح ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ 14 صیغے نکلتے ہیں، ماضی کے بھی مضارع کے بھی۔ دیکھیں اب تفصیل۔ وَأَزْہَرْ یک ازی ماضی و مضارع چہاردہ کلمہ بیروں می آیند۔ وَأَزْہَرْ یک ازی ماضی و مضارع، اور اس ماضی و مضارع میں سے ہر ایک سے چہاردہ کلمہ بیروں می آیند 14 کلمے نکلتے ہیں، اور اس ماضی و مضارع میں سے ہر ایک سے، تو دیکھو ماضی کہا، دھیان دیں آپ، اور مضارع کہا، کیا کہا؟ ماضی اور آپ کو جو پڑھایا تو وہ یہ بتایا کہ 3 قسمیں ہیں، ماضی، مستقبل، حال۔
ماضی مستقبل مضارع تو نہیں بتایا، ماضی مستقبل حال، تو کہنا چاہیے تھا کہ اس ماضی مستقبل اور حال میں سے ہر ایک سے 14 کلمے نکلتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ اور اس ماضی و مضارع، ماضی و اس لیے کہا کہ مضارع جو ہوتا ہے اس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے، تو دونوں کو سمیٹ لیا ایک میں ہی۔ حال میں ماضی بھی ہوتا ہے اور مضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ مضارع کی تعریف ہی ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، یأکل وہ کھاتا ہے یا یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ وَأَظْهَرْ یک ازیں ماضی و مضارع چہاردہ کلمہ بیرومی آئین، اور اس ماضی و مضارع میں سے ہر ایک سے 14 کلمے باہر آتے ہیں، یعنی نکلتے ہیں، یعنی ماضی کے بھی 14 کلمے 14 صیغے نکلتے ہیں اور مضارع سے بھی 14 صیغے نکلتے ہیں۔ چہاردہ کا معنی 14، بیرومی آیند باہر آتے ہیں یعنی نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں تو یہ جو 14 صیغے ہیں ان کی تفصیل بتائی ہے۔ دیکھیں 3 ہیں مذکر غائب کے، کس کے ہیں؟ اور 3 ہیں مؤنث غائب کے، کس کے؟ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ اور 3 ہیں مذکر حاضر کے، 3 ہیں، اور 3 ہیں مؤنث حاضر کے، کتنے ہو گئے اب؟ اور 2 ہیں متکلم کے، 2 ہیں متکلم، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، ان سب کے 2 صیغے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 صیغے ہو گئے۔ انہی کی تفصیل بتا رہے ہیں، دیکھیں بتا دیا نا۔ اور اس ماضی و مضارع میں سے ہر ایک سے 14 کلمے نکلتے ہیں، کلمہ بمعنی صیغہ، 14 صیغے نکلتے ہیں۔ سے ازاں مر مذکر غائب راست، ان میں سے 3 مذکر غائب کے ہیں، سے 3 ازاں ان میں سے 3 مر، یہ لفظ ہے نا، سے ازاں مر، تو مر کے بارے میں فرمایا فارسی میں لفظ مر کبھی حصر و تخصیص کے لیے آتا ہے، یعنی یہ حصر کرتا ہے اور خاص کرتا ہے کسی چیز کو کسی کے لیے، اور کبھی تحسین کلام کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ تحسین کلام، یعنی کلام کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے آتا ہے، کلام کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے آتا ہے، اور یہ زائد ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر جو مر ہے تحسین کلام کے لیے، اس لیے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں سے ازاں مر مذکر غائب راست، ان میں سے 3 مذکر غائب کے ہیں، جو 14 کلمے 14 صیغے نکلتے ہیں ان میں سے 3۔ وسے ازاں مر مؤنث غائب راست، اور ان میں سے 3 مؤنث غائب کے ہیں، اور ان میں سے 3 کتنے ہو گئے؟ 6۔ آگے دیکھیں وسے ازاں مر مذکر حاضر راست، اور ان میں سے 3 مذکر حاضر کے ہیں۔ وسے ازاں مر مؤنث حاضر راست، اور ان میں سے 3 مؤنث حاضر کے ہیں۔ اب تک کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ ودو ازاں مر حکایت نفس متکلم راست، اور ان میں سے 2 حکایت نفس متکلم کے ہیں، ان میں سے 2 حکایت نفس متکلم کے ہیں۔ کتنے ہو گئے اب؟ 14 ہو گئے۔ تو 3 مذکر غائب کے ہیں، ادھر دیکھیں 3 مذکر تو آپ سمجھتے ہی ہیں مؤنث کے مقابل آتا ہے، اور غائب جو موجود نہ ہو، تو 3 مذکر غائب کے ہیں۔ واحد مذکر غائب، کیا واحد؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ واحد میں 1 ہوگا اور تثنیہ میں 2 ہوں گے۔ جمع مذکر غائب، یہ جمع ہے، 3 یا اس سے زیادہ ہوں گے، تو عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ آتا ہے تثنیہ کا،
فارسی میں تو واحد کا ہے یا فوراً پھر جمع کا آ جاتا ہے، لیکن عربی میں واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ آتا ہے، پھر جمع آتا ہے۔ تو جو 3 مذکر غائب کے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب ہو گئے۔ پھر مؤنث کے ہیں، مؤنث غائب کے 3، تو واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ پھر 3 مذکر حاضر کے ہیں، تو واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ 3 مؤنث حاضر کے ہیں، یہی طریقہ، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ پھر متکلم کے 2 ہی ہیں 6 کی جگہ، 6 اس کے بھی ہونا چاہیے تھا، واحد مذکر متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، ٹھیک ہے۔ پھر واحد مؤنث متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم، 6 ہی ہونا چاہیے تھا اس ترتیب سے، لیکن کیا کیا، جو واحد کا صیغہ ہے اس میں مذکر مؤنث دونوں ہیں، جو واحد کا صیغہ مذکر مؤنث 2 کی جگہ 1 آ گیا، اور جو دوسرا صیغہ ہے اس میں مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، چاروں اس میں 1 میں آ گئے، 1 میں 2، 1 میں 4، تو 2 میں 6 سمٹ گئے۔ اسی کو بتا رہے ہیں حکایت نفس متکلم والے جو ہیں، وَدُو اَذَا مر حکایت نفس متکلم راست، اور ان میں سے 2 حکایت نفس متکلم کے ہیں۔ تو جس طرح غائب کے 6 صیغے تھے، 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے، اور جس طرح حاضر کے 6 صیغے تھے، 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے، اسی طرح متکلم کے بھی 6 صیغے ہونا چاہیے تھے، لیکن 6 نہ لا کر 2 لائے۔ پہلے صیغے میں واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم دونوں کو رکھا، اور دوسرے صیغے میں تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم، چاروں کو رکھا۔ یہ دیکھیں بتا رہے ہیں، در اول صیغہ وحدان حکایت نفس متکلم، وحدان حکایت نفس متکلم کے پہلے صیغے میں، وحدان حکایت نفس متکلم کے واحد کی جمع ہے وحدان، کیونکہ اس میں مذکر واحد بھی ہے اور مؤنث واحد بھی ہے۔ وحدان حکایت نفس متکلم کے پہلے صیغے میں مذکر و مؤنث یکساں است، مذکر اور مؤنث ایک سے ہیں، یعنی اس صیغے میں جیسے فعلتو ہے تو فعلتو مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور فعلتو مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے یکساں صیغہ آئے گا۔ مذکر و مؤنث یکساں است، مذکر اور مؤنث ایک سے ہیں۔ در دوم صیغہ حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است، اور حکایت نفس متکلم کے دوسرے صیغے میں، اور حکایت نفس متکلم کے دوسرے صیغے میں تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث بھی ایک سے ہیں، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث بھی یکساں ہیں۔ یعنی فعلنا جو ہم صیغہ بولتے ہیں، آگے گردان آ رہی ہے، فعلنا یہ تثنیہ مذکر متکلم کے لیے بھی ہے، تثنیہ مؤنث متکلم کے لیے بھی ہے، جمع مذکر متکلم کے لیے بھی ہے، جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 14 صیغے ہوئے۔ اب آگے یہاں سے یہ بتا رہے ہیں، ماضی ہو یا مضارع ہو، ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ فعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ آسان سی بات ہے، یہ بھی پڑھی ہوئی ہے آپ کی بارہا۔ وہ ماضی ہو یا مضارع ہو، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر اس معروف و مجہول میں سے بھی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، یا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ دیکھ لیں، وہر یک ازیں ماضی و مضارع بردو گوناست،
وہر یک ازی ماضی و مضارع، اور اس ماضی و مضارع میں سے ہر ایک بر دو گوناست، دو قسم پر ہے، اور اس ماضی و مضارع میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے۔ کیا ہیں وہ دو قسمیں، کون سی ہیں؟ تو لکھا معروف و مجہول، معروف اور مجہول۔ اب معروف فعل کون سا ہوتا ہے؟ بہت آسان بات ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو فعل معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی اس کا فاعل معلوم ہو، اس کا کرنے والا معلوم ہو، تو وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرأ الولد، لڑکے نے پڑھا۔ فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ آسان لفظوں میں کہیں گے فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، وہ فعل مجہول ہے۔ جیسے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ تو دیکھیں، اور اس ماضی و مضارع میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے، معروف اور مجہول۔ اب ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، معروف ہو یا مجہول، یہ مثبت ہوگا یا منفی۔ وہر یک ازی نیز بر دو گوناست، اور ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، اس بات و نفی، اس بات اور نفی، یا یوں کہیں مثبت اور منفی۔ اب فعل مثبت کون سا فعل ہوتا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، معلوم ہو۔ جیسے آپ کہیں گے قدم الولد، لڑکا آیا، یا صلی الولد، لڑکے نے نماز پڑھی۔ نفی، فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے، نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے۔ جیسے کہ کہیں ما کتب الولد، لڑکے نے نہیں لکھا، یا کہا جائے ما ذهب الفیل، ہاتھی نہیں گیا، تو یہ منفی ہے۔ تو بات یہاں تک ہو گئی۔ اب آگے آپ حضرات دیکھیں گردان، یہ یاد کر کے لائیں، گردان پڑھا دیں؟ بحث اثبات فعل ماضی معروف۔ بحث آپ سمجھ لیں کہ یہ گردان کے معنی میں، اثبات مثبت کی گردان ہے۔ یہ فعل ماضی معروف کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی کون سا ہے؟ فعل ماضی، اور معروف مجہول دو ہوتے ہیں نا، ان میں سے کیا ہے؟ معروف ہے۔ گردان دیکھیں، فعل، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس لائن میں جتنے بھی ہیں مذکر غائب کے ہیں، پہلا واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، تیسرا جمع کا ہے۔ دوسری لائن میں مؤنث غائب کے ہیں، لیکن پہلا واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، تیسرا جمع کا، اسی طرح چلے گا سلسلہ۔ دیکھیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ نیچے والی لائن میں صرف دو ہیں، چونکہ یہ دو ہی 6 کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک صیغے کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک صیغے کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ یہ گردان یاد کرنا ہے۔ یاد رہے، اگر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کر یہ گردان یاد کر لی تو دوسری گردانیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ایک ماضی کی گردان یاد کرنا ہے، ایک مضارع کی گردان یاد کرنا ہے، یہ دو سب سے مین ہیں، لہٰذا سمجھ کر اور بڑی محنت کے ساتھ اس گردان کو یاد کریں گے۔ تو دیکھ لیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب یہ 14 صیغے ہوئے، کتنے؟ 14۔ ان میں سے صرف 2 صیغے وہ ہیں
جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، فاعل پوشیدہ ہے۔ ایک ہے مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ، ایک ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، کون سا ہے وہ پڑھ کر بتاؤ؟ اور جی ٹھیک ہے، ٹھیک جواب ہے فعلا۔ دوسرا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، دوسرا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، کون سا ہے وہ؟ فعلت، کون سا ہے؟ فعلت۔ یہ دو صیغے ایسے ہیں جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، جن کے اندر ضمیر، باقی صیغوں میں ان کے ساتھ ہی ضمیر ہے۔ جیسے دوسرے نمبر پر صیغہ ہے فعلا، اس میں جو الف ہے یہ ضمیر ہے، علامت تثنیہ بھی ہے۔ پھر فعلو، اس میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے۔ فعلت میں تو پوشیدہ ہے، چونکہ یہ دو ہی صیغے ہیں جن میں پوشیدہ ہے۔ فعلا میں ہوا پوشیدہ ہے اور فعلت میں ہیا پوشیدہ ہے۔ باقی جتنے صیغے ہیں سب کے اندر ضمیر موجود ہے، وہی اس کا فاعل بنے گا۔ تو آپ حضرات یہ پوری گردان یاد کر کے لائیں۔ فعلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور فعلا اور فعلو کا ترجمہ، اور فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ سبق آپ حضرات یاد کر کے لائیں۔